یہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ نے دوسرا ٹی20 بھی 7 وکٹ سے جیت لیا ہے اور یوں سنچورین میں ہونے والے اس میدان میں ہونے والے اس ٹی20 میں پاکستان کو شکست ہوئی. یہ وہ میدان ہے جہاں ٹی20 میں پاکستان کو شکست ہوئی نہیں، لیکن یہ پہلی شکست ہے اور اس طرح سے ساؤتھ افریقہ نے 207 کا ہدف حاصل کیا ہے. 7 وکٹ سے ساؤتھ افریقہ نے نہ صرف یہ میچ جیتا ہے بلکہ 3 میچز کی سیریز میں 2 میچز جیت کر یہ سیریز بھی اپنے نام کر لی ہے. اور آج کے دن ٹیم پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 5 وکٹ کے نقصان پر 206 رنز اسکور کیے تھے اور سائم ایوب کی جو شاندار پرفارمنس تھی وہ قابل ذکر رہی. لیکن اس سب میں جو خاص طور پر ساؤتھ افریقہ نے کم بیک کیا اور جس طرح سے ساؤتھ افریقہ کی جانب سے ہینڈرکس نے 117 رنز کی اننگز کھیلی، 63 گیندوں پر انہوں نے برق رفتار 117 اسکور کیے، 10 تو انہوں نے چھکے لگائے، 7 چوکے لگائے اور پھر ڈوسن نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا. 66 رنز کا اضافہ انہوں نے بھی کیا، 5 چھکے ان کی طرف سے اور 3 چوکوں کا اضافہ تھا. جبکہ ٹیم پاکستان کی طرف سے جہادات خان نے 2 کھلاڑیوں کو پویلین واپس بھیجا. عباس آفریدی کے حصے میں 1 وکٹ آئی اور اس طرح سے ساؤتھ افریقہ نے ٹیم پاکستان کو دوسرے ٹی20 میں بھی شکست دے دی ہے. جبکہ پاکستان کا جو اسکور کارڈ ہے اس میں کپتان محمد رضوان 13 گیندوں پر 11، سائم ایوب کی کارکردگی نمایاں رہی، 57 گیندوں پر انہوں نے 98 رنز بنائے، ناٹ آؤٹ رہے اور اپنی پہلی ٹی20 سینچری سے 2 رنز دور رہے. بابر اعظم نے 20 گیندوں پر 31 رنز کا اضافہ کیا، عثمان خان ان لکی رہے، 5 گیندوں پر صرف 3 رنز. طیب طاہر نے بھی 6 گیندوں پر صرف 6 رنز بنائے. البتہ عرفان خان نے برق رفتار 30 رنز بنائے، 16 گیندوں پر انہوں نے 2 چھکے 3 چوکوں کی مدد سے 30 رنز اسکور کیے. دوسرا ٹی20 انٹرنیشنل ساؤتھ افریقہ نے 7 وکٹ سے جیت لیا. ویلکم بیک. بلیٹن کا آغاز کریں گے اور مولانا فضل الرحمان کی ناراضگی کی وجہ سامنے آ گئی. صدر آصف علی زرداری نے مدارس رجسٹریشن بل پر 8 اعتراض کیے ہیں. صدر نے کہا مدرسوں کے معاملے میں عالمی سطح کے امور مد نظر رکھے جائیں. بل کی منظوری سے فیٹف ریٹنگز کم کر سکتا ہے، عالمی پابندیاں لگ سکتی ہیں. مغرب کا منظور نظر بننے کے لیے صدر نے مدارس بل پر دستخط نہیں کیے. بتایا جائے پارلیمان سپریم ہے یا ایوان صدر؟ رہنما JUI حافظ حمداللہ کا سوال. AIY سے گفتگو میں کہا ملک میں قانون سازی فیٹف کی مرضی سے ہوگی یا عوام کی مرضی سے؟ میٹنگز ہوتے رہے، وہاں صدر صاحب کو یہ اعتراضات کیوں یاد نہیں آئے؟ اس کو ہم بدنیتی سمجھتے ہیں. یہاں سپریم پارلیمنٹ ہے یا ایوان صدر ہے؟ مغرب کو خوش کرنے کے لیے کہ میں اتنا لبرل ہوں، اتنا سیکولر ہوں، اپنے آپ کو کس کے سامنے منظور نظر ثابت کرنا ہے. انہوں نے FATF کا حوالہ دیا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کس کا ہے؟ یہ FATF کا پارلیمنٹ ہے، یہ IMF کا پارلیمنٹ ہے، یا قانون سازی FATF کی مرضی سے ہوگی یا 25 کروڑ عوام کے منتخب پارلیمنٹ کی مرضی سے ہوگی؟ مولانا فضل الرحمان جو بات کر رہے ہیں ان کی بات میں وزن ہے. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں مدارس رجسٹریشن بل کا مسئلہ بڑا نہیں، JUI کے پاس حل موجود ہے، آئندہ ہفتے تک بل کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ڈپلومیسی جاری ہے، کوئی گفت و شنید ہو رہی ہے، کوئی بات چیت ہو رہی ہے مولانا صاحب سے؟ جی بالکل 100% جاری ہے. میں بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. آج لا منسٹر کی اور جو مولانا کے لیگل ایڈوائزر ان کے ساتھی ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، وہ ملے ہیں تو ان کے پاس اس کا حل موجود ہے جس میں ان کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا اور ہمیں جو دقت پیش آ رہی ہے وہ بھی ریزالو ہو جائے گا. گفتگو پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے وہ ہونا چاہیے، اس کے بغیر پولیٹیکل ایشوز جو ہے وہ ان کو حل کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کو جب بھی گورنمنٹ یا PMLN بات کرے گی تو اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیا جائے گا اور اسٹیبلشمنٹ کو بتا کے کریں گے، کوئی ان سے چھپا کے نہیں کریں گے. سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس کو فیصلہ سنانے کی مشروط اجازت دے دی. فوجی عدالتوں کے فیصلے پر سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمے کے فیصلے سے مشروط ہوں گے. جسٹس امین الدین خان نے کہا جن ملزمان کو سزاؤں میں رعایت مل سکتی ہے انہیں رہا کر دیا جائے، جن ملزمان کو رہا نہیں کیا جا سکتا انہیں سزا سنانے پر جیلوں میں منتقل کیا جائے. ایک صوبے کے گورنر کی کرسی بہت جلد جانے والی ہے. سینیٹر فیصل وافدہ کا انکشاف پروگرام اعتراض میں گفتگو کرتے ہوئے سابق وفاق کے وزیر نے کہا ایک گورنر مشکل میں آنے والا ہے. اس حساب سے شاید ایک صوبائی گورنر مشکل میں بھی آنے والا ہے. نہیں آپ نے گورنر بول دیا، اب آپ یہ خبر واپس نہیں لے سکتے. کیا کرسی سرک رہی ہے ان کے نیچے سے؟ ہاں کسی ایک کی تو مجھے نظر آ رہی ہے بہت جلد، جو نام بیچ رہا ہے
جو مال بنا رہا ہے, جو جھوٹ بول رہا ہے, جو کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے. کس کے درمیان میں کنفیوژن سب جگہ کے اوپر. میں نے تو الارم بجا دی ہے. It can take a week, it can take a month, it can make 2 اچھا مطلب 1 مہینے 3 months. اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا احتجاج, رینجرز اہلکاروں کو گاڑی سے کچلنے کا کیس ہے. تھانہ رمنا میں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کے خلاف دوہرے قتل کا مقدمہ درج. مقدمے میں دہشت گردی کے 10 مختلف دفاع شامل. مقدمہ سندھ رینجرز اہلکار کی مدعیت میں درج کیا گیا. ایف آئی آر کے متن کے مطابق منصوبہ ڈیالہ جیل میں بنایا گیا. رینجرز اہلکاروں کی ہلاکت کا واقعہ بانی پی ٹی آئی کی ایما اور حکم پر ہوا. جیل میں پی ٹی آئی قیادت کے ذریعے منصوبہ بنایا گیا. منصوبے کے گواہان کچھ قیدی جیل میں خفیہ پولیس کے ملازمین ہیں. بانی پی ٹی آئی کے حکم کی تعمیل بشرا بی بی, علی امین گنڈاپور نے کی. عمر ایوب, شیخ وقاص, سلمان اکرم نے حکمت عملی بنائی. مراد سعید, زلفی بخاری, رؤف حسن, حماد اظہر اور دیگر قیادت نے حکم کی تعمیل کی. بشرا بی بی اور دیگر ملزمان نے ویڈیو پیغام کے ذریعے عوام کو مشتعل کیا. احتجاج میں ایک نامعلوم ڈرائیور کی گاڑی نے 3 رینجرز اہلکاروں کو کچل لیا تھا. کراچی میں ڈاکو نے آن لائن بائک رائڈر کو موبائل فون کے لیے قتل کر دیا. واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی. جانتے ہیں سلمان لودھی کی رپورٹ میں. بائکے پہ اپنی ڈیوٹی کرتا تھا اور آج دن میں اس شہر کی دہشت گردی کا شکار ہو گیا ہے. ہمیشہ یہاں ماؤں کی گودیں اجڑی ہیں. گلستان جوہر منور چورنگی کے قریب موبائل فون کے لیے شہری کو قتل کرنے کا واقعہ یا معاملہ کچھ اور. پولیس نے کیس کی مختلف زاویوں سے تحقیقات شروع کر دی. کراچی کرنگی ناصر جنگ پر ٹریلر نے کم سن بچے کی جان لے لی. ٹریلر کی موٹر سائیکل کو ٹکر, خاتون کی گود میں بیٹھا بچہ گر کر جاں بحق ہو گیا. پولیس نے ٹریفک حادثے کے ذمہ دار ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا. ملزم ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کیا جا رہا ہے. کسٹمز کے لاہور ایئرپورٹ پر کارروائی, ہیرے اور دیگر قیمتی اشیاء برآمد. لاہور ایئرپورٹ پر کسٹمز حکام نے دبئی سے آنے والے مسافر کے سامان سے 1 کروڑ 80 لاکھ روپے مالک کے ہیرے اور دیگر قیمتی اشیاء برآمد کرنی. کسٹمز حکام کے مطابق دبئی سے آنے والے مسافر راشد کے سامان کی تلاشی لینے پر ہیرے, ادویات, گھڑیاں برآمد ہوئیں. سامان پر 90 لاکھ روپے کسٹم ڈیوٹی اور ٹیکس عائد ہے. مسافر کو تفتیش کے لیے تفتیشی ونگ کے حوالے کر دیا گیا. خانپور کا باہر تعمیر ہونے والا فلائی اوور 2 سال گزر گئے, تاحال مکمل نہ ہو سکا. چولستان لائن پارک کے مکینوں کو آمد میں سخت دشواری کا سامنا ہے. دیکھتے ہیں فیاض بلوچ کی رپورٹ. خانپور کے شہریوں بالخصوص چولستانی چکوک و لائن پارک کے مکینوں کی سہولت کے لیے تعمیر ہونے والا فلائی اوور تاحال مکمل نہ ہو سکا ہے. شہریوں کو سخت تکلیف کا سامنا ہے. اس منصوبے کے لیے کروڑوں روپے کی گرانٹ مختص کی گئی, لیکن تاحال عوامی منصوبہ التوا کا شکار ہے. 1 سال سے اوپر ہو گیا, ابھی تک برج کا کام مکمل نہیں ہوا. حکومت کو چاہیے کہ اس بات کا نوٹس لے اور اس مشکلات کا حل نکالیں. روزانہ ہزاروں کے حساب سے لوگ نقل و مکانی کرتے ہیں اور وہ بہت پریشان ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ فنڈ کی کمی ہے یا حکومت کی کوئی پالیسیاں ہیں. برائے مہربانی ہم شہریوں پہ رحم کریں اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں. فلائی اوور مکمل ہونے سے لائن پار چولستانی چکوک کے مکینوں کو ایمرجنسی ہسپتال و آمد و رفت کی سہولت میسر ہوں گی. کانپور کے شہریوں نے ارباب اختیار سے فلائی اوور کی جلد تعمیر مکمل کرنے کی اپیل کی ہے. کیمرہ مین حسن رضا کے ساتھ فیاض بلوچ, ARY نیوز, خانپور. پاکستان آٹو موبائلز اسپیئر پارٹس امپورٹرز اینڈ ڈیلرز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام دوسری آٹو ایکسپو بادامی باغ میں شروع ہو گئی. لاہور سے رپورٹ کریں گے مظہر اقبال. پاکستان آٹو موبائل اسپیئر پارٹس امپورٹرز اینڈ ڈیلرز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام دوسری آٹو ایکسپو بادامی باغ میں شروع ہو گئی. آٹو ایکسپو کا افتتاح پیاف فاؤنڈر الائنس کے پیٹرن ان چیف سہیل نثار اور پاسپیڈا کے سابق چیئرمین ناصر حمید خان نے کیا. افتتاحی تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آٹو انڈسٹری کی ایکسپورٹ بڑھنے سے ہی ملک ترقی کر سکتا ہے. جب انڈسٹری کو نیشنلائز کیا گیا تو اس ملک کی تباہی تب مچی اور وہ تباہی آج تک ہم جو ہے نا بھگت رہے ہیں. آٹو پارٹس کی جو امپورٹ ہے وہ $10 بلین ہے پر ایئر. ہم اس کو کم کرنا چاہ رہے ہیں. جو یہاں اچھا مینوفیکچر ہے اس کو باہر کے ساتھ ہم انبریڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو یہاں کا امپورٹر ہے جو باہر سے منگواتا ہے اس کے نالج میں لانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں بھی پروڈکٹ بہت اچھی بن رہی ہیں. کاروباری شخصیات کا کہنا تھا کہ آٹو ایکسپو انڈسٹری کے فروغ میں بہتری کے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہے. جب ہمارا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا تو ملک خود بخود ہی ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا. اگر یوٹیلیٹی کو کنٹرول کر لیں اور ہم الائے اسٹیل کی پرائس کو کنٹرول کر لیں
ٹیکنالوجی میں ہم کسی بھی طرح ہم دوسرے کنٹری سے پیچھے نہیں ہیں، بہت اچھے پروڈکٹ بنا رہے ہیں. یہیں پہ ایسے لوگ موجود ہیں جو جرمنی کی OEMs کو سپلائی کر رہے ہیں. آٹو ایکسپو میں 75 سے زائد سٹالز لگائے گئے ہیں. یہ نمائش 2 روز تک جاری رہے گی. کیمرہ مین آفتاب احمد کے ساتھ محمد مظہر اقبال، ARY نیوز، لاہور. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی گرین ٹریکٹر اسکیم کے تحت ضلع چنیوٹ کے 140 کاشتکاروں میں ٹریکٹر تقسیم کیے گئے. رپورٹ کر رہے ہیں امیر عمر چمن. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طرف سے کاشتکاروں کو سبسڈی پر گرین ٹریکٹر اسکیم میں منتخب ہونے والے 140 کسانوں میں چابیاں تقسیم کرنے کی تقریب ضلع کونسل ہال میں منعقد ہوئی، جس میں ضلعی انتظامیہ اور منتخب نمائندوں سمیت کسان رہنماؤں اور خوش نصیبوں نے شرکت کی. اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری اسکیمیں ہیں، جس طرح بھی حضرت صاحب نے فرمایا کہ تقریباً 90 ارب روپیہ جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر میں انویسٹ کیا جا رہا ہے. الیاس چنیوٹی کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کی طرف سے ہر ٹریکٹر پر 10 لاکھ کی سبسڈی دی گئی ہے. پنجاب حکومت کی کسان دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے. میڈم مریم نواز شریف صاحبہ نے تہیہ کیا ہے کہ ہمارے جو کاشتکار ہیں اور ان کی زمینیں ہیں ان کو ہر طریقے سے تعاون کیا جائے اور ان کو سہولتیں پہنچائی جائیں. ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کی طرف سے زرعی ترقی کو مزید فروغ دینے کے لیے کسانوں کو ان کی دہلیز پر کھاد، بیج اور ان کے جانوروں کے لیے خوراک کے علاوہ دیگر سہولیات پہنچانے کے لیے کسان کارڈ بھی انقلابی قدم ہے. امیر عمر چمن، ARY نیوز، چنیور. چائنیز کمپنیز کے تعاون سے کراچی سمیت ملک بھر میں 3000 الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشنز لگائیں گے. FPCCI کی انرجی اسٹینڈنگ کمیٹی کے کنوینر ملک خدا بخش نے کہا ہے کہ فروری 2025 تک EV چارجنگ مینوفیکچرنگ پر $250 ملین کی سرمایہ کاری کی جائے گی. انجم وہاب کی رپورٹ دیکھیے. FPCCI کی انرجی اسٹینڈنگ کمیٹی کے کنوینر ملک خدا بخش نے کہا ہے کہ ہم چائنیز کمپنی کے تعاون سے پشاور سے کراچی تک موٹر وے پر 3000 الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشن لگانے جا رہے ہیں. چینی کمپنی اور حکومت پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے. 8 ملین 80 لاکھ روپے کی مشینری فری لگا کے دیں گے. اس سے صرف ہم 1 ملین کیش گارنٹی لیں گے ریفنڈیبل. اس لیے کر رہے ہیں کہ پبلک کو جو ہے وہ سستا فیول ملے. FPCCI کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگو کہتے ہیں کہ بجلی کی قیمت کم ہونے سے الیکٹرک وہیکل کا استعمال بڑھنے کے ساتھ بجلی کی کھپت بھی بڑھ جائے گی. الیکٹرک موٹر سائیکل کمپنی کے CEO شیخ اسامہ نے کہا کہ فیول کا متبادل الیکٹرک کار اور موٹر سائیکلیں ہیں. ہم اس وقت اسمبل پاکستان میں کر رہے ہیں. امپورٹ آلموسٹ 80% ہم امپورٹ کر رہے ہیں. 20% جو ہمارے میٹل پارٹس ہیں وہ ہم یہاں لوکلائز کر رہے ہیں, جس کا ہمارا فیوچر پلان ہے. ایز اوور سیل گروز ہم اس کو 80% تک لوکلائز کریں گے اور 20% پروڈکٹ جو پاکستان میں بنتے نہیں ہیں وہ ہم خالی امپورٹ پہ جائیں گے. FPCCI کے سابق نائب صدر خالد طواب کا کہنا تھا کہ الیکٹرک وہیکل پاکستان کا مستقبل ہیں. جب الیکٹرک گاڑیاں سڑکوں پر ہوں گی تو آئل کی امپورٹ کم ہونے سے زر مبادلہ کے ذخائر بھی بچیں گے. کیمرہ مین یعقوب بلتی کے ساتھ انجم وہاب, ARY نیوز, کراچی. میر کراچی مرتضی وہاب نے بیچ ویو پارک میں 3 روزہ میلے کا افتتاح کر دیا. میر کراچی نے کہا فیسٹیول کا مقصد شہر کا روشن چہرہ دکھانا اور تہذیب کو اجاگر کرنا ہے. رپورٹ کریں گے چاند نواب. کراچی مرتضی وہاب نے بیچ ویو پارک میں منعقد ہونے والے 3 روزہ سول فیسٹیول کا افتتاح کیا. مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ ہماری تہذیب زبردست ہے, کھانا اور موسیقی اس کا اہم جز ہے. یہ 3 روزہ ایک فیسٹیول ہے جس کے اندر اچھے کھانے بھی ہوں گے, اچھا ماحول بھی ہے, اچھا موسم بھی ہے. تمام کراچی والے ہیں, انجوائے کریں. فیسٹیول میں مختلف اقسام کے کھانوں کے اسٹال لگائے گئے. لوگوں کو گھر سے نکلنا چاہیے اور جو اتنی گرمی رہتی ہے آئیں اور انجوائے کریں. اٹس اے گڈ ونٹر سیزن. بہت اچھا ہے اور میں تو اسلام آباد سے آئی ہوں تو مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے. انوویٹیو قسم کے فرائز ہیں. وی ہیو ساسز فرائز. اس کے علاوہ ہمارے پاس لوڈڈ فرائز ہیں. گھر کے خواتین جیسے ہیں وہ اپنا کام بھی لے کے آئیں, تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہمارے لیے ضروری ہیں. ہمارے پاس چکن بریانی ملے گی, ٹکا بریانی ملے گی, اس کے علاوہ وائٹ بیف بریانی ہے. یہ ہم لوگ بنا رہے ہیں ہاٹ پاٹ چکن کارن سوپ ہے, گول گپا ہے, چاٹ ہے, موموز ہیں. بہت زبردست لگ رہا ہے اور ایونٹ بھی بہت اچھا ہے. سول فیسٹیول اتوار تک جاری رہے گا. کراچی کے ساحل پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں 3 روزہ فوڈ فیسٹیول جاری ہے. کیمرہ مین شہزاد میمن کے ساتھ چاند نواب, ARY نیوز, کراچی. اسلام آباد میں 9 فگرز کے نام سے نامور اداکار, میزبان اور پروڈیوسر
فہد مصطفیٰ کے آؤٹ لیٹ کا افتتاح ہو گیا. شاپنگ مال سینٹورس میں آؤٹ لیٹ کی اوپننگ خود فہد مصطفیٰ نے کی. کیک بھی کاٹا گیا. بڑی تعداد میں شہری اور آؤٹ لیٹ ورکر موجود تھے. بہت سی فیملیز نے فہد مصطفیٰ کے ساتھ سیلفیاں لیں. فہد مصطفیٰ نے کہا اسلام آباد کے بعد لاہور، کراچی اور دیگر شہروں میں بھی اپنے آؤٹ لیٹ کھولیں گے. آؤٹ لیٹ پر مرد و خواتین کے مغربی ملبوسات، جم ویئرز، پرفیومز اور دیگر اشیاء دستیاب ہیں. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.